بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو، نظام کو پیدا کیا ہے۔ وہی اس کے مالک ہیں، وہی اس کے خالق ہیں۔ اس میں جو کچھ ہے اللہ نے رکھا ہے، اپنے ارادے، اپنے حکم سے سب نظام پیدا فرمایا۔ آسمانوں کو، زمینوں کو، اس سب کو 6 دن اور رات میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے لوح محفوظ کو بنایا، قلم کو پیدا کیا، اسے کہا کہ لکھ۔ کیا لکھوں؟ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا سب لکھ دے۔ پھر عرش کو، کرسی کو پیدا کیا، پھر آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، پانیوں کو پیدا کیا، اس سے تجلی فرمائی، اس سے یہ سارا نظام وجود میں آ گیا۔ میرے دوستو، ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، یہ جو بھائی تصویر بنا رہے ہیں نا جی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ مجلسیں بہت مبارک ہیں، یہ مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے اپنے احکامات ہیں، اور بادب بانصیب، بادب بانصیب، جو مسجدوں کے آداب کا خیال رکھے گا اللہ پاک اس کو نوازیں گے۔ اس لیے میں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ یہ مسجدیں ہیں، اس میں تصویر وغیرہ بنانا، اس قسم کی چیزوں میں لگنا بہت ہی بے ادبی کی بات ہے۔ صبح بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے عرض کیا آپ حضرات سے، مسلمان کے لیے تو اتنا ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ایک دوسرے کو بھی ہم سمجھائیں، روکیں اس کو۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ پاک نے یہ سارا نظام پیدا فرمایا اور اس کو اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان کو اللہ نے بہت قیمتی بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو، ان کی اہلیہ کو زمین پہ اتار دیا۔ یہاں سے پھر آگے ایک بنی آدم کا سلسلہ اللہ پاک نے چلایا۔ یہ ساری دنیا کا نظام اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اس انسان کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں تھا، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا، وہاں سے دنیا میں آ گیا، یہاں سے قبر میں منتقل ہوگا، قبر سے پھر سنیں ان کی بات، سنیں ان کی بات، سنیں پھر اس کے بعد ان کی بات سنیں، وہاں سے پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر سے پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں گے، اور وہاں سے جو مستقل ٹھکانہ ہے، یا اس کے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ تو انسان یہاں دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے، اور یہ سارا نقشہ اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج اس کو فائدہ دیتا ہے، زمین اس کو نفع پہنچاتی ہے، طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی کہ بادلوں سے اللہ پاک بارش برساتے ہیں، زمین سے کھیتیاں نکالتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، اور دن اور رات کا نظام ہے۔ یہ سب نقشہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے چلے، اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کرے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ لیکن کامیابی حاصل کرنے کا راستہ خود اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، خود راستہ چن لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس تک پہنچنے کی طریقہ اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کامیابی کے اسباب کا جمع ہو جانا، اس کے نقشوں کا جمع ہو جانا، انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔
میرے پاس مال آ گیا میں کامیاب ہو گیا، مجھے حکومت مل گئی میں کامیاب ہو گیا، میرے پاس بڑی ڈگری آ گئی میں کامیابی مل گئی۔ یہ سب برتن ہیں اور ان میں سے وہ نکلتا ہے جو ڈالنے والا ڈالے گا۔ جیسے دودھ کا برتن ہے، برتن تو دودھ کا ہے لیکن دودھ اس میں سے تب نکلے گا جب اس میں دودھ ڈالا جائے گا۔ اگر اسی برتن میں پانی ڈال دے تو اس سے پانی نکلے گا۔ اسی طرح یہ جو جتنے بھی نقشے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کامیابی یا ناکامی اس کا فیصلہ اللہ پاک کریں گے۔ جیسے بہت ساری پہلی قومیں گزری ان کو بھی یہ خیال گزرا، کسی قوم کے دل میں یہ آیا کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے، ہم کامیاب ہیں، چاہے غلط چلیں چاہے ٹھیک چلیں لیکن اکثریت ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہ دھوکہ آج بھی لوگوں کو لگا ہوا ہے، جمہوریت ہمارے اکثریت ہمارے ساتھ ہو گئی ہم کامیاب ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو کامیابی اکثریت یا اقلیت میں نہیں ہے، وہ تو اس کا راستہ تو الگ ہے۔ کیا ہے کہ جب تم اللہ کی دین پہ چلو گے، اللہ کی مانو گے، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی، نہیں بات مانی، پھر آخر میں اللہ پاک نے اس اکثریت کو سلاح بھیج کے غرق کر دیا، اور جو چند ایک لوگ تھے اللہ نے، اگرچہ وہ تھوڑے سے تھے 80-85 تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، ان کو نجات دی۔ اللہ نے اس اقلیت کو ناکام کیا اور کامیاب کیا، اور اکثریت کو اللہ پاک نے ناکام کر دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں مختلف طرح کے دھوکے ہر دور میں لگتے ہیں انسانوں کو، کہیں کہ ہمارے پاس مال ہوگا۔ قارون کو یہ دھوکہ لگا کہ مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، میرے خزانے ہیں، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک لمبی چوڑی جماعت آدمیوں کو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ مال تم ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے، یہ اللہ نے تمہیں دیا، اور اس کے متعلق اللہ نے کچھ احکامات دیے ہیں، ان کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ لیکن نہیں سمجھ میں آئی، پھر اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور اس کے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا، مٹی کے اندر دفن کر دیا اس کو۔ یہ سمجھایا کہ دیکھو، اور یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اصول بتا دیے ہیں کہ اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالو، مال سے کام نہیں بنیں گے، تب بنیں گے جب اللہ پاک چاہے گا۔ اسی طرح ایک طبقے کو یہ دھوکہ لگا کہ ہم زرعی ترقی میں بہت آگے ہو گئے، زراعت میں بہت آگے ہو گئے، بڑے بڑے ڈیم بنا لیے۔ قوم سبا یمن کی وہاں آباد تھی، بڑے ڈیم بنا لیے انہوں نے۔ اتنا بڑا ڈیم تھا کہ جس سے 70 نہریں نکلتی تھیں، سد معارف کہتے ہیں اس کو، 70 نہریں نکلتی تھیں۔ زراعت بھی لمبی چوڑی تھی ان کی، باغات بھی ایسے تھے کہ ایک سرے سے چلو تو پکے ہوئے پھل گرتے تھے، اسی سے ٹوکرے بھر جاتے تھے، اتنی زرخیز قسم کی زمین تھی۔ انبیاء کرام نے آ کے سمجھایا، دعوت دی، بات کی کہ دیکھو زرعی ترقی میں آگے بڑھ جاؤ، یہ اصل نہیں ہے۔ ضرورتیں انسانوں کی اصل تو یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کو دیکھو۔ تو نہیں سمجھ میں آئی بات، پھر اللہ نے اس ڈیم کو توڑا، ساری زراعت کو بھی بہا کے لے گیا اور سارے نقشے ان کے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ آج بھی اس ڈیم کے جو آثار ہیں وہ یمن میں ملتے ہیں۔ کسی قوم کو دھوکہ لگا کہ ہمارے جو تجارتی منڈیاں ہیں ہم ان کے مالک ہیں، کہ جی کراچی جو ہے یہ تجارت کا مرکز ہے، تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ دھوکہ لگا کہ وہاں بھی ہمارا کاروبار، وہاں بھی ہمارا کاروبار، لیکن شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، اور سلیقے سے صحیح طریقے سے چلو۔ نہیں سمجھ میں آئی، اللہ پاک نے زلزلہ بھیجا، بادلوں سے آگ برسائی، سب ختم کر دیا اللہ نے اس کو۔ کسی کو یہ دھوکہ لگا کہ ہمارے پاس اپنی خواہشات پورا کرنا بس یہی کام ہے، خواہشات پوری کرو، غلط طریقے سے کرو یا صحیح طریقے سے کرو، اس کی پرواہ نہیں۔
لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق چلو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اور اس غلیظ اور گندی زندگی سے نکلو۔ مانا نہیں سمجھ میں آئی، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کا مقابلہ کیا، قسم پرسی کے حال میں سمجھاتے رہے، منتیں کرتے رہے، نہیں سمجھ میں۔ پھر اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، پھر ایک فیصلہ آیا، ان بستیوں کو فرشتوں نے اکھاڑا آسمانوں پہ لے کے، حتیٰ کہ جانوروں کے اس کے اور مرغوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، اور اس کے بعد وہاں سے ان بستیوں کو پٹک کے پھینکا الٹا کر کے، اور اوپر اٹھتے کنگرے پتھر برسائے۔ دیکھو خواہشات میں اس میں چل لینا، اس سے کام نہیں بنے گے۔ اللہ کی مانو، کہیں حکومت ہاتھ میں آ جائی، اس سے ہمارے کام بنے، حکومت مل گئی ہمیں، اس سے ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ فرعون کو یہی دھوکہ لگا، نمرود کو یہی دھوکہ لگا کہ میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرا سکہ چلتا ہے اس پہ، میرے محلات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تم کیا ہو؟ موسیٰ، ہارون، جھونپڑی میں رہنے والے، ایک چوغا پہننے والے، مہین، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 قسم کے معجزے دکھائے، لیکن نہیں مان کے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا اور فرعونیوں کو بھی سمجھایا۔ بنی اسرائیل کو تو کہا کہ تم ایمان اور عمل کو بناؤ، ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرو، اس پہ اللہ کامیاب کرے گا۔ ان کو تو ان کو کہا کہ اپنی اس غلط زندگی کو چھوڑو اور ایمان میں آؤ، دونوں کو سمجھاتے رہے۔ بنی اسرائیل نے بات مان لی، انہوں نے نہیں مانی، پھر اس کو لے کے چلے اللہ پاک کے حکم سے، آگے بحر کلزم آ گیا۔ اب بنی اسرائیل گھبرا گئے، اے موسیٰ ہم تو مارے گے، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کے آ رہا ہے، آگے سمندر آ گیا، ہم تو 2 موتوں کے بیچ میں پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، کلّا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً راستہ دے گا، یقیناً راستہ دے گا۔ اللہ پاک نے اسی سمندر میں سے 12 راستے بنا دیے، نکل کے پار ہو گئے۔ اس کے پیچھے فرعون جب وہاں پہنچا تو اس کے مشیروں وغیرہ نے سمجھایا کہ یہ راستے تو آپ کے لیے بنے ہیں، آپ خدا ہیں، خدائی کا دعویٰ ہے، یہ سارا سمندر تو آپ کے تابع ہے۔ تھوڑا گھبرایا پہلے دیکھ کے، لیکن جب انہوں نے دھکا دیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی بادشاہ بنتا ہے تو آدھی عقل تو اسی میں چلی جاتی ہے، اور باقی آدھی اس کے حوالی موالی اس کی وہ ختم کر دیتے ہیں، اجی آپ تو ایسے، اجی آپ تو ایسے، اجی آپ تو یوں۔ اب وہ اپنی فوجوں سمیت سمندر میں غرق کر دیا اللہ پاک نے، ایسے اس پانی کو اوپر گرایا، اور ساری 1 منٹ میں، زیادہ دیر نہیں لگی، اوپر سے نظام چلتا ہے۔ جب غرق ہو رہا تھا اس وقت کہنے لگا کہ ہاں میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، میں غلط تھا، میں حکومت میں اور اپنے نقشوں میں کامیابی سمجھ رہا تھا، یہ مجھے دھوکہ لگا، غلطی لگی مجھے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہی دھوکہ نمرود کو بھی لگا کہ میں بھی خدا ہوں اور میرے سامنے سجدے کرو، اور میری حکومت ہے، میرا ملک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن مان کے نہیں دیا، اور پھر اللہ پاک نے دکھایا، چھوٹے سے مچھر ان کو بھیجا، ساری فوجوں کو ختم کیا، اور پھر اسی مچھر کے ذریعے سے جس سر کے سامنے سجدے کرواتا تھا اسی سر پہ جوتے لگوائے اللہ نے۔ کہ سمجھتے ہو اس حکومت سے مسئلے حل ہوں گے؟ اچھا کر کے دکھاؤ، تم حکومت میں رکھ کے تمہیں جوتے لگوائیں گے، تمہاری مرمت کروائیں گے تمہیں، یہ آسمانی نظام چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دھوکہ پہلے لوگوں کو بھی لگا کہ کامیابی ان چیزوں میں، ان نقشوں میں ہے، مال میں، حکومت میں، اکثریت میں، اور زراعت میں، تجارت میں۔ اس انبیاء علیہ السلام آگے اس دھوکے سے نکالتے ہیں کہ دیکھو کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی ہے کیا؟ دنیا میں اللہ پاک تمہیں امن دے، چین، سکون دے، اطمینان دے، راحت ہو، محبتیں ہوں، عزتیں ہوں، برکتیں ہوں، خیریں ہوں، یہ دنیا کے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور مرنے کے بعد اگلی کامیابیاں تمہیں ملیں۔ وہ کیا ہے؟ جب قبر میں رکھا جائے تو قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بن جائے، اور حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جائے اس کو،
اور جنت کی کھڑکیاں اس قبر میں کھول دی جائیں، وہاں سے اس کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں تمہاری قبر میں آئیں۔ پھر جب قیامت کے دن جب تم قبر سے اٹھو اور اللہ کے دربار کی طرف کو چلو تو تمہارا چہرہ روشن ہو، چمکدار ہو، ایمان کا نور تمہارے آگے آگے چلے، اعمال کا نور تمہارے دائیں ہاتھ پر چلے، پل صراط پر سے تم کونتی بجلی کی طرح گزر جاؤ، یہ کامیابیاں ہیں۔ پھر جب آگے بڑھو تو اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور تم لوگوں کو دکھاتے پھرو، آؤ 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 دیکھو میرا اعمال نامہ، میں تو تیاری کر کے آیا تھا یہاں کی، دیکھو۔ پھر جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ پاک اس کو دیکھ کے خوش، بس یہ اللہ اس کو دیکھ کے خوش، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو پھر آگے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ بس یہ منتہا ہے کہ اللہ پاک دیکھ کے کہے کہ ہاں میں راضی ہو گیا، بس یہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہو، اللہ پاک اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اب میرے بھائیو، اس کا راستہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں جو بھی لینا چاہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے پیدائش کا ایک نظام ہے، پرورش کا ایک نظام سب کے لیے بنایا، مرنے کا بھی سب کے لیے ایک ہی نظام ہے۔ دنیا میں آنے کا طریقہ سب کا ایک ہے، چاہے کسی بادشاہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، چاہے کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو۔ پرورش کا نظام بھی اندر کا سب کا ایک ہے۔ کسی نے بہت اچھی قسم کا کھانا کھایا، 10 منٹ کے بعد باہر نکلے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے، اور کسی نے چپاتی چٹنی کے ساتھ کھائی وہ بھی باہر نکلے تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے، اور کوئی چند گھنٹے رہ کے نکلے تو دونوں ہی پخانا بن جاتے ہیں۔ اسی طرح موت کا نظام بھی سب کا ایک ہے، کسی کے پاس دوائیاں، ہسپتال بہت کچھ ہے، کوئی بیچارہ کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اندر کا نظام روح نکلتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، ایسے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کامیابی کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مالدار ہے، غریب ہے، چاہے وہ حاکم ہے، پبلک میں ہے، چاہے وہ یورپ میں رہتا ہے، چاہے افریقہ امریکہ میں رہتا ہے، چاہے جو ہے وہ ایشیا میں پلا بڑھا ہے، چاہے اس کا وہ پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، ملیشین ہے، کسی کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں، الگ راستہ نہیں۔ جیسے اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے کسی کے لیے، پیدائش، پرورش اور موت سب کے لیے ایک ہے، اسی طرح سے کامیابی اور ناکامی اس کا راستہ بھی سب انسانوں کے لیے ایک ہے۔ آپ بادشاہ کی حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدر وزیر اعظم ہیں، آپ کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے، اور آپ جو ہے کسی جگہ چوکیدار ہیں، کسی گلی میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت آسان، بہت سیدھا سادہ سا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین پہ چلو، پورا دین پہ چلو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ ایک ضابطہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کی سنتیں بدلتے نہیں ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہی ضابطہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں سے دین نکلے گا اللہ پاک کی طرف سے ان پہ ناکامیوں کے حالات آئیں گے۔ ہاں، ایک ہے کہ دین کے کسی ایک حصے پہ آدمی کرے، کسی جز پہ عمل کرے، دین کے جس حصے پہ، جس جز پہ عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، اس کو اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ ایک سبحان اللہ بھی کہے گا اس پہ بھی اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہے گا اس پہ بھی جنت میں درخت لگے گا اس کے لیے۔ لیکن بھائی جو کامیابی جو اللہ کے ہاں سے پوری ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی، پورے دین پر ملے گی۔ اب پورے دین میں ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں اچھے اخلاق بھی ہیں، سچائی ہے، امانت داری ہے، وعدے کا پورا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور نرمی سے سلوک کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، تو اخلاق ہے اس میں لین دین، معاملات ہیں، معاش ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، اس کے متعلق احکامات ہیں، ملازمت ہے، اس کے متعلق اصول ہے۔ پھر میرے
میرے بھائیوں، کسی جگہ کوئی دو مسلمانوں میں کچھ آپس میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے لیے عدل کا انصاف کا نظام ہے۔ کسی جگہ کوئی اختیار ملتا ہے، اس کے لیے حکومت اور سیاست کے احکامات ہیں۔ تو پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ نے پوری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ رہنمائی وہ ہے جو آسمانوں سے اللہ نے زمین پہ اتاری ہے۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا فقیر، اس کے لیے بھی آسمانوں سے احکامات آئے ہیں، اور ایک محلات میں رہنے والا بادشاہ اور وزیر اور صدر اور وزیر اعظم، اس کے لیے بھی اللہ نے آسمانوں سے احکامات اتارے ہیں، ایک دینی زندگی پوری اتاری ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس میں جو صحراؤں میں رہنے والے ہیں، جو اونٹ چرانے والے ہیں، جو بکری، اس سب کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا، وہ ہے پورا دین۔ اب پورا دین زندگیوں میں ہوگا، اس پر اللہ پاک کی طرف سے کامیابیاں آئیں گی۔ جہاں بھی دینی زندگی وجود میں آئے گی، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے دنیا اور حالات کا بننا یہ جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ دینی زندگی خالی تمنا سے، خالی چاہ لینے سے، خالی سن لینے سے اس سے وجود میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی دین کی بات سنیں گا، اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور کہیں کوئی بات کہتا ہے، اس کہنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کتنے شوق سے تشریف لائے ہیں، اور یہ جتنا بھی مجموعہ صرف دین کی نسبت پہ آئے ہیں، یہ آنا بھی بہت قیمتی ہے۔ گھر سے جب چلے، ہر قدم پہ نیکیاں ملی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوئے، ہر قدم پہ درجے بلند ہوئے۔ ہم اللہ کے راستے میں چلے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کی نسبت پر آئے ہیں، دین کی نسبت پہ آئے ہیں، یہ بڑے مبارک ہیں۔ ایک صبح یا ایک شام یہ اللہ کے راستے میں لگا دینا، اللہ اکبر، یعنی یہ پوری دنیا، اس میں جو کچھ ہے، یورپ، امریکہ، افریقہ، ان کے سونا چاندی، پہاڑ، دریا، سمندر، سب کسی ایک آدمی کو دے دیا جائے اور اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اور وہ کیا کرے کہ اس سارے کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے۔ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، ایک کھجور صدقہ کی پہاڑ کے برابر سے۔ اور جو اس پوری دنیا کے خزانوں کو جب خرچ کر دے گا اللہ کے نام پر، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اب یہ جو اجر اس کو ملا ہے، اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ حضرات الحمدللہ یہ اللہ کے دین کی نسبت پہ آنا، نکلنا، گھر بار چھوڑنا، پھر یہاں تھوڑی تھوڑی سی مشقتیں، کچھ مجاہدہ، کچھ رات کی سردی، کچھ کھانے پینے میں کچھ آگے پیچھے ہونا، یہ مشقتیں بھی اللہ کے ہاں تولی جاتی ہیں، اس پر بھی اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا۔ وہ یہاں تک ہے، اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ 30 غلام آزاد کیے۔ کسی نے بڑے شوق سے دیکھا، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ نے 30 غلام آزاد کیے، اتنا اجر آپ نے کمایا، اتنا ثواب آپ نے کمایا؟ کہنے لگے کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر کی چیز بتاؤں؟ کہ جی فرمائیے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اور چلتے چلتے سفر میں اس کو تھکاوٹ آئی، تھک گیا، اس کی وجہ سے نیند آنا شروع ہو گئی اور آنکھیں اس کی بند ہونا شروع ہوئی، اونگنا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو چابک پکڑا ہوا تھا اس اونٹ کو، گھوڑے کو چلانے کے لیے، ہاتھ ڈھیلا ہوا اور اس کے ہاتھ سے وہ چابک گرا۔ جب وہ چابک نیچے گرا تو اس کو ایسے جھٹکا سا لگا، چھوٹا سا جھٹکا معمولی۔ یہ جو اس کو معمولی سا جھٹکا لگا ہے، اس پر اللہ جو اس کو اجر عطا فرمائیں گے وہ عبد الرحمن بن عوف کے 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہوگا، چونکہ اللہ کے راستے میں اس کو جھٹکا لگا۔ تو اللہ کے راستے کی مشقتیں یہ بھی اللہ کے ہاں تولی جاتی ہیں، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آنا یہاں یہ بہت قیمتی ہے۔ ہم ایک محنت کے لیے، ایک کام کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ایک کام والا بننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ محنت جس سے ہم بھی دیندار بنے اور جس سے باقی لوگ بھی، ان کے اندر بھی پورا دین وجود میں آئے، دینی زندگی وجود میں آئے، اس پر پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے، کسی فوج کے اختیار میں نہیں ہے، کسی مال والے کے بس میں نہیں ہے قوموں کے حالات کو ٹھیک کرنا۔ یہ آسمانی فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا رابطہ کہ اللہ پاک نے اس کا راستہ بتا دیا۔ اب دینی زندگی جو وجود میں آتی ہے میرے بھائیوں، وہ محنت سے آتی ہے، محنت سے آتی ہے۔
ہر کام انسان کو اللہ نے محنت کا خزانہ دے کر بھیجا ہے. مختلف طرح کی محنتیں اس میں انسان لگے ہوتے ہیں، اور وہ محنت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ان کو کچھ تھوڑا سا اس لائن کا نفع ملے گا. تجارت کی محنت کرتے ہیں، مال ملتا ہے. حکومت کی محنت میں لگتے ہیں، عہدے وجود میں آتے ہیں. زراعت کی محنت کرتے ہیں، اس سے پیداوار سبزیاں پھل وجود میں آتی ہیں، پھر وہ آگے پھیلتی ہیں، اوروں کو بھی اس سے نفع ملتا ہے. محنت کرنے والے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں. تجارت کی محنت ہے، محنت تو تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، سارا گھر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور سارا محلہ بھی، بلکہ اس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جن جن کے گھروں میں وہ چیزیں جاتی ہیں. کارخانہ تو ایک نے لگایا، لیکن اس کارخانے سے کچھ لوگوں نے وہاں محنت کی، مزدوری کی، فیکٹریاں چلائی، انہوں نے وہ جو مشینیں وغیرہ کام کیا، تو جو کپڑے جوتے وہاں بنے وہ صرف کارخانے دار نہیں پہنتا، بلکہ وہ اس کے کپڑے اور جوتے گھر والے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے محلے والے بھی، حتیٰ کہ سارے علاقوں میں وہ جاتے ہیں اس سے. تو ہر آدمی جو سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے محنت تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، اوروں کے لیے زیادہ کر رہا ہوتا ہے. جو بھی کر رہا ہے، ایک تعمیر کا کام کرتا ہے، مکان بناتا ہے، اپنا مکان تو ایک بنائے گا اور پتہ نہیں 20 مکان وہ اوروں کے بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کی محنت سے اوروں کو فائدہ پہنچتا ہے. ذمہ دارہ کرتا ہے، اس کی محنت سے اس کو خود کو بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن اس کی محنت سے اوروں کو بھی فائدہ ملتا ہے. ساڑی کھاتے ہیں، کراچی شہر میں کہاں آموں کے باغ ہیں، کہاں سیب کے باغ ہیں، وہ سوات میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، مظفر گڑھ میں اور میرپور میں، وہاں سے اٹھ کے پھل آ رہے ہیں یہاں پر، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو محنت کرنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب دین کی محنت ہوگی تو اس کی محنت کرنے والے تو تھوڑے ہوں گے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی محنت سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، اور پوری امت کے ذریعے پھر آگے پورا عالم اور پوری انسانیت کا رخ جو ہے بدلتا ہے اس سے. وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس کی بنیاد بن جاتے ہیں. کچھ بیج جو ہے زمین میں جاتے ہیں، کچھ بیج زمین میں جاتے ہیں اور وہ اپنی قربانی دیتے ہیں. ان کی قربانی سے ان بیجوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ پھر باغات تیار ہوتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، پھر ہزاروں لاکھوں کے پلنے کا. صرف یہ نہیں کہ اس ایک پیداوار میں اس سے اگلے بیج، اس سے اگلے بیج، ہر دفعہ تھوڑے سے بیج قربانیاں دیتے ہیں، اور آگے پھر لاکھوں کی پرورش کا انتظام ہوتا چلا جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، وہ محنت، جس محنت سے پورا دین وجود میں آتا ہے، وہ محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے. اس محنت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دلوں میں اس بات کو اتارا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ پاک اس کائنات کے خالق ہے، وہی اس کے رب ہیں، وہی اس کے مالک ہیں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو پالنے والی ہے، عزت دینے والی ہے، امن کے حالات لانے والی ہے. چیزیں بھی اللہ کے ایک مخلوق ہیں، حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ پاک کے ارادے سے بنی ہیں. دیکھیے، انسان جوڑ توڑ کرتا ہے، ادھر سے ایک چیز لی، ادھر سے دوسری، ادھر سے تیسری، اور ان کو ملا کے اور چیز بنا دی. یہ جوڑ توڑ ہے، یہ تخلیق نہیں ہے. خالق تو وہ ہے جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، کوئی اس کا نمونہ موجود نہیں ہے. بدیع، ہر چیز کو اس کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. اللہ پاک کے ناموں میں سے بدیع السماوات والارض، یہ آسمان و زمینوں کو دیکھو ہم نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے. پھر اور اللہ پاک نے بے شمار قسم کی نعمتیں، تم ہماری ایک نعمت کو گننا چاہو اس کو بھی نہیں گن سکتے. ایک نعمت اس کو بھی نہیں گن سکتے. بظاہر تو ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن اصل میں ہر اس نعمت کے پیچھے ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوتی ہیں. آنکھ ایک نعمت ہے، اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں ہیں. اس سے دن اور رات اس آنکھ یہ بتاتی ہے، یہ دوست ہے دشمن ہے یہ آنکھ بتاتی ہے، یہ کالا ہے یہ گورا یہ آنکھ بتاتی ہے، یہ میری بیٹی ہے یہ بہن ہے یہ آنکھ بتائے گی، یہ چیز دور ہے نزدیک ہے یہ آنکھ بتائے گی، یہ درخت ہرا بھرا ہے یا درخت خشک ہے یہ آنکھ بتاتی ہے. بظاہر ایک نعمت ہے، لیکن اس آنکھ کے پیچھے لاکھوں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. ہاتھ ایک نعمت ہے، اس ہاتھ کی نعمت کے پیچھے لاکھوں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں.
اسی ہاتھ سے لکھنے پڑھنے والا لکھنے کا کام کرتا ہے، اسی ہاتھ سے بڑھئی کرسیاں میز فرنیچر بناتا ہے، اسی ہاتھ سے تعمیر کا کام کرنے والا اینٹ روڑا پتھر اس کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، اسی ہاتھ سے لوہار لوہے کی چیزیں بناتا ہے، اسی ہاتھ سے درزی کپڑے سیتا ہے، اسی ہاتھ سے حجام بالوں کو کاٹتا ہے۔ ہاتھ ایک نعمت، اس کے پیچھے لاکھوں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تم ہماری ایک نعمت کو گننا چاہو اس کو بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بارش کی طرح ہر انسان پہ برستی، بارش کی طرح۔ وہ ذات جس نے اس سارا نظام پیدا کیا ہے، اور وہ ذات جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، میرے بھائیوں، وہ اللہ، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کو پہچاننا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، اور پھر یہ کلمہ عبدیت ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ ماننا۔ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ یہ بات ہر ایک کے جی میں اترے، ہر ایک کے دل میں یہ بات اترے کہ بھئی ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس محنت میں پہلی چیز یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ سب کے دلوں میں یہ بات اترے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے۔ اس پر اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے جب دل کے اندر یہ بات ہوگی۔ یہ کلمہ اللہ کو پہچاننے کا کلمہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ اس کے لیے ہر ایک کو اس کی طرف متوجہ کرنا، ہر ایک کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا کہ بھئی ہم ہر مسلمان اس پر اس کا فیصلہ کرے کہ میں اللہ پاک کے احکامات پہ چلوں گا۔ صدر صاحب بھی اس کو طے کریں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں تو اللہ کے حکم پہ چلوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا۔ گورنر صاحب بھی یہ طے کریں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہ طے کریں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں گورنر ہوں، اس کے متعلق جو اللہ کے احکامات ہیں میں ان کو پورا کروں گا، حضور والے طریقے پر پورا کروں گا، اس پہ اللہ مجھے کامیاب کریں گے۔ مال والا بھی یہ فیصلہ کرے کہ میں تو اللہ کے حکموں پہ چلوں گا، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلوں گا۔ سب کے جیوں میں یہ بات آئے، سب کے دلوں میں یہ بات آئے۔ یہ پولیس کا افسر ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہو، یا ہسپتال کا ڈاکٹر ہے وہ بھی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پر ماننی، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، عزت وہ دیتا ہے، امن وہ دیتا ہے، اور وہ سارے حالات کو وہ بناتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے بنانے سے حالات بنتے نہیں ہیں۔ نہ حکومتوں کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے، نہ مال والوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک کے بنانے سے حالات بنیں گے، اور اللہ پاک جب کسی کے حالات کو بنانے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، یہ آسمانی نظام چلتا ہے۔ اس لیے سب کے دلوں میں یہ بات اترے، اور اس کا راستہ کہ ایک ایک مسلمان کو جا کے سمجھانا بجھانا، دیکھ بھئی اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ سارا نظام تیرے لیے بنایا ہے، تو اللہ کی مان کے چل، اللہ کے حکموں کو پورا کر اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طریقے دیے ہیں جو سراسر ہدایت ہیں اور جو سراسر کامیابی اور عزتوں کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب وہاں سے چلے تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کے نماز پڑھیں۔ ایک جگہ اتر کے نماز پڑھی، پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی، 4 جگہ نماز پڑھی راستے میں۔ تو آپ نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ سے کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں نماز پڑھی؟ تو کہا کہ بتائیے، کہ پہلی جگہ یثرب جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی مدینہ، وہاں پڑھی۔ دوسرا آپ نے شجرہ موسیٰ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کیا تھا وہاں پڑھی۔ تیسرا آپ نے مدین جہاں شعیب علیہ السلام ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے شعیب علیہ السلام بستی، وہاں پر پڑھی۔ اور چوتھا آپ نے بیت اللحم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں آپ نے یہ 4 جگہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں بیت المقدس میں سب انبیاء علیہ السلام وہاں صفیں بنا کے کھڑے ہیں اور امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب وہاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سب نے ان کی طرف دیکھا اور
ایسے دیکھا کہ بھی مصلی پہ کون کھڑا ہوگا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پکڑ کے آپ کو آگے کھڑا کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام۔ اور آپ کو اللہ نے وہ طریقے دیے ہیں، وہ سنتیں دی ہیں، وہ اعمال دیے ہیں، وہ طریقے بتائے ہیں جو ہر انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، جو ہر انسان کے لیے عزت کا راستہ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے اللہ کے رسول نے طریقے بتا دیے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے جانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کھیتی باڑی کا کیا طریقہ ہے، ملازمت کا کیا طریقہ ہے، شادی کیسے کرنی ہوگی، غمی کا کیا طریقہ ہے۔ زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کے بارے میں رہنمائی موجود نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز کے بارے میں انسانیت کو راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، یہ کھانے کا طریقہ ہے، یہ لباس پہننے کا طریقہ ہے، یہ شادی کا طریقہ ہے، یہ کاروبار کا طریقہ ہے، یہ گھر میں جانے کا، یہ گھر سے نکلنے کا۔ دیکھو بیوی کے ساتھ ایسے سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے، چھوٹوں کے ساتھ ایسے، ہر چیز کے بارے میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ اور بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کی شان ہے، جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے۔ اس لیے حضور کے ناموں میں سے ہے ایک خاص نام ہے نبی امی۔ نبی امی، امی یعنی وہ ذات مبارک جس کو کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، وہ اور ساری انسانیت کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، ہر لائن کے انسانوں کی ہر لائن کی رہنمائی کر کے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک زندگی لے کر آئے، تو ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ میرے بھائیو، اس کی جو آدمی کے اندر جو استعداد پیدا ہوگی وہ عبادات کے ذریعے سے ہوگی، اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ روزہ بھی اللہ کی عبادات میں سے ہے، لیکن روزہ سال میں ایک مہینہ ہے، سال میں ایک مہینہ ہے۔ حج یہ بھی عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے کہ تکمیلی رکن ہے ایمان کا تکمیلی رکن ہے۔ اور حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حج کرو غنی ہو جاؤ۔ بار بار کا حج اور عمرہ آدمی کو غنی بنا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو استعداد کے باوجود وہ علماء بتائیں گے کہ استعداد سے کیا مراد ہے۔ استعداد کے باوجود جو حج نہ کرے اور اس کے بغیر مر جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دو گے، اس کا آدمی زکوٰۃ دے گا، اللہ اس کے مال کی خشکی اور تری میں ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ ساری عبادات کسی خاص طبقے کے لیے، جیسے زکوٰۃ ہے یا حج مالداروں کے لیے ہے۔ روزہ ایک مہینہ ایسا، نماز ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ تو فرض نماز ہے، اور سب کے لیے فرض ہے، چاہے وہ کالا ہے گورا ہے، چاہے غریب ہے مالدار ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، اور سب کے لیے فرض ہے نماز۔ 5 تو فرض نماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نماز ہے، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، تہجد، چاشت، اشراق، اوابین۔ فرض نماز کے بعد سب سے اونچا درجہ تہجد کی نماز کا ہے، میں کہ یہ سب سے اونچی نماز ہے نفل نمازوں میں، لیکن اس کے پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ تہجد جو ہے کہ یہ صالحین کا شعار ہے، نیک لوگوں کا شعار ہے۔ پہلے لوگ گھروں میں فضا ہوتی تھی، رات کو جلدی سوتے تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے، اور آسمانوں سے آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا ہم سوال پورا کریں۔ تو تہجد کی نماز، تو وہ نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، وہ نفل نمازیں جن کا وقت مقرر نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجت ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، نماز استخارہ ہے، یہ بہت ساری اللہ کا۔ یہ تو نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے دروازہ ضرور کھلتا ہے، لیکن بھائیو نماز کو بڑھیا بنانا، نماز کو جاندار بنانا، شاندار بنانا۔ نماز بڑھیا ہوگی، نماز جاندار ہوگی تو زندگی بڑی شاندار گزرے گی، کیونکہ نماز ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گی۔ باقی زندگی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، بازار میں دکان کھولی، تو نے مسجد میں جا کے بازار کا دین سیکھا؟ اجی وہ تو نہیں سیکھا، جاؤ پہلے مسجد میں جاؤ،
حکومت کسی کو دینی ہے اس کو دیکھتے تھے، تم نے جا کے مسجد میں نماز پہ کیسی پڑھتا ہے، یہ نماز اس کی کیسی، اس کو دیکھتے پھر فیصلہ کرتے تھے۔ اور جو اللہ کے ساتھ جو ٹھیک نہیں چل پا رہا، جو اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، دن میں 5 دفعہ آواز لگتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ کے ہاں سے ہر طرح کی کامیابیاں لے لو۔ جو اللہ کے ساتھ ٹھیک کر چلنے کو تیار نہیں ہے، بتاؤ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ٹھیک سلوک کرے گا؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے وہ ٹھیک سلوک کرے گا؟ ایسے آدمی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بادشاہت میں ٹھیک چلے گا، وہ صدارت وزارت میں ٹھیک چلے گا، وہ مال میں، یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تو نماز آدمی کو صحیح رخ پہ ڈالے گی، تو نماز کو بنانا پڑتا ہے۔ اور نماز کون سی بڑھیا ہوگی؟ جو صحیح یقین سے پڑھی جائے گی، حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھی جائے گی، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے گی۔ جب نماز جاندار ہوگی نا جی، پھر زندگی صحیح ہوگی آدمی کی۔ اس لیے دیکھیں مسجد میں اہتمام کرنا نماز کا۔ اب آپ آزاد یہاں جمعے کی نماز پڑھی، ہم نے جمعے کی نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ جمعے کی نماز میں جو جتنا امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، قیامت کے دن جو خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، وہ قریب ہو کے وہی بیٹھے گا جو پہلے آئے گا۔ قیامت کے دن اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہوگا، اللہ کے ہاں وہی مقام ہوگا جتنا وہ دنیا میں جمعے کی نماز میں امام کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا۔ جو پہلے آتا ہے صدقہ، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لیتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا، اس کی قربانی کا ثواب، وہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کو بکرے کا ثواب، اس طرح اجر کم ہوتا چلا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر نماز کے بعد جب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو یہ تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، ایسے جیسے وہ نماز ہی میں ہے، اور نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے گا تو فرشتہ کہتا ہے کہ دعائیں دیتا ہے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما۔ تو مسجد میں آ جانا یہ تو اللہ کا مہمان بن گیا۔ جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ جاتا ہے، 5 دفعہ اللہ کی ذمہ اس کی مہمانی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، ہمارے پاس جو مہمان کوئی آ جائے، جیسا تیسا غریب آدمی بھی ہوگا، تو بتاؤ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ سب سے اچھا اس کو کھلائے گا۔ بھائی تصویر نہ بناؤ بھائی، سب سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کرے گا، سب سے اچھا کھانا اس کو دے گا، سب سے اچھا بستر اس کو دے گا۔ اور جو اللہ کے مہمان ہوں گے، جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ گیا، اللہ پاک کا وہ مہمان 5 دفعہ بن گیا، اللہ کے ذمہ اس کی مہمانی ہو گئی۔ جس کو مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی تو مسجد نے کہ جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اعلان فرمائے، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کراچی میں بہت اچھی فضا ہے، بہت اچھی فضا ہے۔ بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ 3 دفعہ نماز ہوتی ہے وہاں پر، کہ وہ نمازی ماشاءاللہ اتنے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ لیکن اس پر 100% نمازی، 100% اس پر آ جائے ہر آدمی، تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اور میرے بھائیوں، جو مسجدوں میں کثرت سے آتے ہیں نا جی، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ہے اپنی تدبیروں سے کام کرنا، کاروبار کرنا، ایک ہے فرشتوں کی مدد سے کام کرنا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام ہی تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، مسجد کا کبوتر۔ اتنا وہ مسجد میں رہتے تھے، یہ اوپر کبوتر پھرتے ہیں نا جی، یہ مسجد کے کبوتر، اس طرح وہ ہر وقت مسجد میں ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز کا اہتمام کرنا، اور گھروں میں بھی ہماری بچیاں، ہماری مستورات، وہ بھی نماز کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں میرے بھائیو قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور نمازوں کا اعمال کا اہتمام ہوگا، اس گھر میں آسمانوں سے برکتیں اترتی ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں وہاں سے، اور جب شیاطین نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی لے کے نکل جاتے ہیں۔
گھروں کے اندر پھر محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں جوڑ ہوتا ہے، اور اس لیے ہر گھر میں ہر آدمی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ کہہ رہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یا نماز اس کی چھوٹ گئی، ایک نماز چھوٹ گئی یہ نقصان کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس کے بیوی بچے، کاروبار، مال و متاع سب چھن گیا، سب لٹ گیا۔ ہمارے بچپن میں ہمارا جو آبائی جو محلہ تھا لاہور میں، اس میں ایک آدمی وہاں ادھر ادھر پھیرا کرتا تھا، بال بڑے بڑے سے، اور بالکل کبھی کاغذ اٹھا کے کچرے سے اٹھا کے ان کو جو جیبوں میں ڈالنا شروع کر دے، کبھی جو ہے وہ اپنا کچرا اٹھا کے وہ اپنے بدن پہ بالکل یعنی جیسے پورا پاگل تھا۔ تو غالباً سعید اس کا نام تھا۔ تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب ہے۔ اور ایک دفعہ ایک آدمی سے میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کیسے پاگل ہوا تھا؟ اس نے عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ جب تقسیم ہوئی تھی طبا کی تو اس کا خاندان پورا یہاں منتقل ہو رہا تھا، تو بس راستے میں اس کا سارا مال اور سارا گھر، بیوی بچے سب جو ہے ان کو وہ سب شہید ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ بس اس صدمے کی وجہ سے اس بیچارے کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ایک نماز چھوٹ گئی، یہ اس سے زیادہ نقصان ہے تمہارا، اس صدمے اس سے زیادہ نقصان ہے کہ تمہارے بیوی بچے مال و متاع سب چھن گیا، سب لٹ گیا۔ تو نماز کا تو کیا خیال ہے؟ اگر یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اکثر تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں پہلے سے، جن سے آج تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے طے کر لیں کہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ کیوں پیچھے بھی جو ساتھی اسپیکر کے پاس بیٹھے وہ بھی سب اس کا اپنے اور اللہ کے بیچ میں اس معاملے کو ٹھیک کر لیں۔ دیکھیے جب ہم اپنے اور اللہ کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کرنے کا عزم کر لیں گے نا، پھر اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا، اس کو ٹھیک کر دے گا، اسے ڈرے نہیں گھبرائے۔ تو آئندہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی اور مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، مسجد میں پڑھیں گے۔ اب میرے بھائیوں، اب یہ جو دینی زندگی ہے اس میں کہ ایک تو اس محنت میں اپنے یقینوں کا ٹھیک کرنا، عبادات کو قائم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہر موقع کے اللہ کے حکم کی اس کو سمجھنا، اس کو معلوم کرنا کہ اس موقع پر اس حال میں اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے احکامات ہیں۔ بیماری میں نماز کیسے پڑھنی ہے، بیماری میں روزے کا کیا حکم ہوگا، تندرستی میں کیا حکم ہے روزے کا، اس طرح تجارت کے احکامات، خریدنا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، زراعت کے اصول ہیں، اس کے احکامات ہیں، جانوروں کو پالنے کا طریقہ ہے، ملازمت کرنے کے اصول ہیں، اس کے احکامات ہیں، تنخواہ کب حلال ہوگی کب حرام ہوگی، پوری ایک زندگی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے بڑا عجیب نظام بنا دیا ہے۔ اللہ یعنی دیکھو جو چیز اللہ کے ہاں جتنی ضروری ہوتی ہے نا جی، اللہ پاک اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں۔ ہوا پانی ضرورت کی چیزیں اللہ نے اس کو آسان کر دیا، سب تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، انبیاء علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام سے ان سے اس زندگی کو سیکھا اور اس پہ عمل کیا، پھر بعد والوں نے اس ساری زندگی کو جمع کر کے انسانیت کے لیے محفوظ کر دیا، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ ان سارے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے بہت ساری اس پہ محنتیں کی ہیں، ایک ایک چیز کو انہوں نے اس کو واضح کر کے امت کے لیے رکھ دیا۔ پھر میرے بھائیوں آج کے دور میں بھی اللہ علماء کرام کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کوئی چیز جا کے پوچھیں آپ، اللہ پاک اپنے فضل سے یعنی شوق سے، محبت سے اور اس میں یعنی اکرام کرتے ہوئے اس کا حل بتائیں گے کہ دیکھو میری تجارت کا یہ طریقہ بتائیے، اس کا اب وہ بتائیں گے، اس کا حل بتائیں گے۔ اجی میرے گھر میں یہ اچھا اس کا یہ طے کر لو، تو قرآن اور حدیث سے اس سے لے کر وہ پوری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کئی دفعہ نا جی کہ ہم خود اس پہ غور کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے، دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ فرض نماز۔ اب جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، اجی اچھا وزیر صاحب آپ بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں، بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہو جائیں، مولانا آپ آگے تشریف لائیے، حافظ صاحب آپ آگے تشریف لائیے۔ کون آگے ہے کون پیچھے ہے یہ اللہ بتاتے ہیں ہمیں 5 وقت کی نماز میں۔ کن سے پوچھنا ہے، کن کے اشارے پہ چلنا ہے، اللہ اکبر ان کے اشارے پر، اللہ
اللہ اکبر، ان کے اشارے پہ چلتا، ان کے اشارے پہ، ان سے پوچھ کے چلا۔ میرے بھائیو، یہ جتنے بھی احکامات یہ بتاتے ہیں، ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے بدن میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ بدن میں روح ہے نا جی، روح کو نکل جاتی ہے تو بدن آہستہ آہستہ کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑے گندگی اس میں پیدا ہوگی، اور ورنہ اگر رکھیں گے اس کو، ورنہ اس کو مٹی میں دفن کرنا پڑتا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح سے زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اگر ان کے متعلق اللہ کے احکامات ہوں گے تو ایسے جیسے جسم زندہ ہے، اور اگر احکامات سیکھے بغیر شعبے چلیں گے تو پھر یہ پریشانیوں کا ذریعہ بنیں گے، اور خود بھی پریشان ہوں گے، ان کو چلانے والے، اور بھی اوروں کو بھی یہ پریشان کریں گے۔ اس لیے جا کے علماء سے پوچھ کے چلنا۔ اب یہ جو پوچھنے کے لیے جائیں گے تو کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے ان کے اعزاز میں پر بچھائیں گے، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کریں گی، چیونٹیاں ان کے لیے دعائیں میں لگ جائیں گی، پرندے ان کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے، تو ہم ہر چیز علماء سے پوچھ کے چلیں، علماء کرام سے پوچھ کے زندگی گزاریں۔ تو اس کا کریں گے نا جی اہتمام ہر ساتھی۔ دیکھیے، ہم تجارت ہے اس کے متعلق جا کے پوچھیں، جب ہم پوچھ کے تجارت کریں گے، صحیح یقین سے حضور کے طریقے سے کریں گے، تو یہ تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہم ذمہ دارہ ان سے پوچھ کے کریں، اس کا کیا ہوگا، جتنی پیداوار ہوگی اس سارے کو ہمیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، ملازمت کرنی ہے، اس کے احکامات جا کے پوچھیں، علماء سے پوچھ کے کریں، انشاءاللہ اس پہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو محنت مزدوری کر کے جو کمائے گا، علماء سے پوچھ کے چلے گا، اس کا حشر اللہ پاک وہ اللہ پاک کا دوست بنے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اسی طرح گھر کی زندگی ہے، علماء سے پوچھ کے چلنا، پوچھ کے ہم چلیں ان سے۔ اور میرے بھائیو، کہتے ہیں کہ اس محنت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا دھیان، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی بڑی، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ آسمانوں میں ہمارا ذکر کرے گا، ہم دل میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک اپنے دل میں ہمیں یاد کریں گے، ہم لوگوں میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں ہمارا ذکر کرے گا، فرشتوں کے مجمع میں اللہ ہمارا تذکرہ کریں گے، ہم لوگوں میں اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ ایسے ہیں، اس کی نعمتیں اس کے ایسے۔ تو تنہائیوں میں یاد کرنا، سبحان اللہ، اے اللہ کھوٹ تیرے میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں ساری کی ساری تیرے میں، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی بندگی کے قابل، کوئی جی لگانے کے قابل ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، تو اتنا بڑا جتنا میں سوچوں اس سے بھی بڑا۔ درود شریف پڑھیں گے، ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے، فرشتے اس کو حضور کی خدمت میں پیش کریں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے۔ جو درود شریف نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ تو بخیل ہے، جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، وہ تو جہنم کی طرف کو چلنے والا ہے۔ اپنے گناہوں پہ استغفار کریں گے۔ میں میرے دوستوں بزرگوں، اگلی بات کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حضور والے طریقے پر سلوک کریں گے۔ ہر مسلمان بہت قیمتی ہے، مسلمان تو اگلی بات، ہر انسان بہت قیمتی، ہر انسان بہت قیمتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا ہے، ہر انسان قابل اکرام ہے، ہر انسان قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے۔ پھر میرے بھائیو، وہ مسلمان تو اس کا تو ایک مسلمان جب تک دنیا میں موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ ہر مسلمان کو ہلکا سمجھنا، مسلمان کو، یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ دیکھیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، بوڑھا مسلمان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عادل حاکم ہے، ان کی عزت کرنا ایسے جیسے اللہ پاک کی عزت کر رہے ہو، تو ان کا اعزاز کرنا۔ تو ہر مسلمان کا کوئی عمر میں بڑا ہوگا، کوئی درجے میں بڑا ہوگا، کوئی میرے بھائیو علم میں بڑا ہوگا، ان کی اس نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی عمر کو بھی لمبا کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو دوسروں پہ خرچ کرنا، ان کو نفع پہنچانا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے،
یعنی خیر الناس، انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سارے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس میں مسلمان بھی آگے، اس میں غیر مسلم بھی آگے۔ جو سارے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے وہ تم میں سے سب سے اچھا انسان ہے۔ تو انسانوں کو فائدہ پہنچانا، ان کو نفع پہنچانا۔ ایک آدمی دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، منڈی سے سودا لے کے آتا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت آسانی سے ملے، روزی تو اللہ اس کو دے گا، لیکن اس تاجر کو اللہ پاک غیب سے اس کی پرورش کا انتظام کرے گا۔ ایک آدمی اللہ نے اس کو حکومت دی ہے، وہ عدل کے ساتھ حکومت چلاتا ہے، کہتے کہ عادل بادشاہ، اس کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، اور عدل وہ صفت ہے جو ایمان کی اس برکت سے ملتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو عدل کا اہتمام کرتا ہے اور ایسے عادل حاکم کو ہلکا سمجھتا ہے تو فرمایا کہ یہ تو منافق ہوگا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو عدل بہت بڑی صفت ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں ہر مسلمان کے ساتھ ایسے سلوک کرنا جیسے اللہ نے کہا ہے۔ عمر میں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیسے، یہ اولاد ہے اولاد میں برابری کرنا، بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کہ باہر سے کوئی چیز لے کے آتا ہے، بیٹے بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، پہلے اس نے بیٹی کو دی، جس نے بیٹی کو خوش کیا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن خوش کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بہنیں ہیں ان کے ساتھ، اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اخلاق کس کے اچھے؟ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے یعنی اللہ کے فضل سے ہر چیز میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تمہارے درہم میں سے سب سے اچھا درہم وہ ہے جو تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، سب سے اچھا درہم وہ ہے۔ باقی یہ موقع کی تفصیل ہوتی ہے، تفصیلی احکام پھر اللہ علماء کرام بتاتے ہیں اس کو کہ کس موقع پر اس کا اس میں بدل جاتا ہے، اس میں حکم حالات کی وجہ سے۔ تو اس لیے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، میرے دوستوں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، راستے کے آداب ہیں، راستے کے آداب ہیں وہ جو ہے کہ ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس کلمے کا، اس کو یقین کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرنا۔ اور آخری بات کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ آخری بات ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ موٹر سائیکل راستے میں کھڑی کر دی، کچرا راستے میں ڈال دیا، سڑک پہ اپنا جو ہے اس کو چیزوں کو آگے بڑھا کے دکان کو آگے بڑھا لیا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو تکلیف تو نہ دیں، نقصان تو نہ دیں کسی مسلمان کو۔ تو کیا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر مسلمان کو اپنے سے بڑھیا سمجھنا۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا آپس کی محبت۔ ایک جگہ فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سلوک کرنا، قوم، علاقہ، زبان، پیشہ، یہ سب تعارف کے درجے کی چیزیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے ہم بلوچستان کے رہنے والے ہیں، چاہے ہم پٹھان ہیں، چاہے بروہی ہیں، چاہے ہم ملیشین ہیں، ترک ہیں، سوڈانی ہیں، چاہے ہم امریکن اور یورپ میں، ہم مسلمان ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان کل جسد الواحد ایک جسم کی طرح سے ہیں، ایک جسم کی طرح سے ہیں۔ یہ سب تعارف کے لیے ہیں۔ تو اور قیامت کے دن اس پہ فیصلہ ہوگا تقوی پر، کون اللہ کو زیادہ راضی کر کے گیا، کون اللہ کے رسول کے طریقوں پہ زندگی گزار کے گیا۔ اور اگلی چیز کیا میرے بھائیوں؟ وہ زندگی گزارنی جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ جو ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہ، ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں مجھے تو اللہ کو راضی کرنا، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا۔ اندر ان کی یہ جذبہ ہے، ہر وقت اس کی سوچ میں ہوتے ہیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میں اس طرح سے کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو کیا ہوگا کہ ایسے لوگ، ان کی وجہ سے دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلے گی، ہدایت کا نور پھیلے گا ان کی وجہ سے، اور بڑے بڑے فتنوں کو اللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دور فرما دیں گے جن کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، کیا پہلے لوگ کہا کرتے تھے رب راضی جگ راضی، رب راضی جگ راضی۔
اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ جس مخلوق کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس مخلوق کو ناراض کیا تھا، اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اللہ خود تو راضی ہو گئی، اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہ بھی اس کو دھکے دیتی ہے، یہ بھی اس کو نکالتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اگلی گزارش ہے، یہ جو 6 نمبر ہے نا جی، دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ 6 نمبر، یہ معمول آتے بات ساتھی سمجھتے کہ تبلیغ کا کوئی اس کا عنوان ہے۔ نہیں، آپ بتائیے کہ ایمان کے بغیر آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابیاں کیسے اس کو ملے گی؟ نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے۔ اچھا، علم اگر نہیں ہوگا چیزوں کا، صحیح علم کے ساتھ نہیں چلے گا، تو بتاؤ جہنم سے کیسے بچے گا، جنت میں کیسے جائے گا؟ ایک دوسرے کا اگر حق ادا نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی۔ اخلاص نہیں ہوگا تو بڑی بڑی نیکیاں کی، اللہ کے راستے میں جان بھی بظاہر دے دی اس نے، مال بھی اس نے جو ہے اپنا صدقہ کیا، خرچ کیا، علم بھی لوگوں کو سکھایا، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس کے بغیر آخرت کی کامیابیاں نہیں ملیں گی، نہ دنیا کی ملے گی۔ اس لیے 6 نمبر، یہ 6 صفات، بار بار ان کے تذکرے کرنا اور ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا اور سب کو اس کے اوپر لانا، یہ بنیاد اور جڑ ہے۔ اس سے پھر اگلا پورا دین وجود میں آتا چلا جاتا ہے، باقی پورا دین بھی اس سے وجود میں آئے گا۔ اب میرے بھائیوں، ان 6 صفات پہ ہم آئے اور پوری امت اس پر آئے۔ یہ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک محنت عطا فرمائی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس محنت کے اعمال میں سے یہ ہے، یہ سارے اعمال ہیں، اس کے 6 نمبر ہیں، اور اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں تجارت ذمہ داری کے لیے نہیں بھیجا، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے تاجر اور زارع بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا ہے۔ اس امت کو دعوت والی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے لیے اس کو دنیا میں پیدا کیا گیا، اس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کان میں کیا جی؟ اذان دیتے ہیں، اور اذان کیا ہے؟ یہ مکمل دعوت ہے، مکمل دعوت ہے۔ اس ایمان کی آواز اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانو۔ حی علی الصلاۃ، اللہ کے احکامات کی طرف چلو، عبادت کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ دعوت کی آواز، یہ اذان والی دعوت، مکمل دعوت پیدا ہوتے ہی کانوں میں ڈالی گئی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا تو بچہ جو اس کو اللہ نے، جس کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے حضور کا امتی اس کو بنایا ہے، اس کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے چنا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر ایسی محنت کرو، ان کو نیکی کی طرف دعوت دو اور برائی سے منع کرو، اور ان پر محنت کر کے ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرو۔ یہ تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس امت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سے چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ دنیا بھر میں جو پریشانیوں کے حالات بنے، اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم نے اس کام کو کام نہیں بنایا۔ باغ پر محنت کرنے والوں نے محنت چھوڑ دی، وہ باغ سارا اجڑ کے ویرانہ ہو جاتا ہے۔ گھر ہے، اس کی حفاظت، صفائی، اس کی مرمت وغیرہ کا کام چھوڑ دیا، تھوڑے عرصے میں وہ ساری بلڈنگ گر کے برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دین اور دینی زندگی بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی تھی، اس کے لیے محنتیں ہوئی تھی، اس کے لیے جانیں لگی تھی، لیکن ہم سے چوک ہوئی کہ ہم نے اس محنت کو اپنی محنت نہ سمجھا۔ ایک ذمہ دارہ کرتا ہے، پیداوار ہوتی ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن محنت چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ پہلے منڈیوں سے پیداوار ختم ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں سے ختم ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں اس محنت کے لیے چنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا سن 7 ہجری محرم کے شروع کے دنوں میں صحابہ کرام کو جمع کیا، ان میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی، میں کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں رسول رب العالمین ہوں، میں اللہ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اے لوگو تم اللہ پر بھروسہ کر کے میرے اس پیغام کو ساری دنیا کے سلاطین تک پہنچا دو، اے لوگو تمہاری زندگی اور تمہارا وجود اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہونا چاہیے، ہم تو اس کے لیے وقف ہیں، اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو اب تک جو اس پہ چوک ہوئی، کمی ہوئی، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ سب سے بڑا قصور ہے جو امت سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے اگلی ساری چیزیں پھر بگاڑ کے رخ پر چل پڑی، جب امت نے اپنے اس کام کو چھوڑ دیا، اس محنت کو، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، مجموعی طور پر پوری امت کو بھی چنا گیا اور ایک ایک فرد کو بھی اس کے لیے بھیجا گیا، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلا، اور میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والا، میرے پیچھے چلنے والا، میرے اوپر ایمان لانے والا، اس کا بھی یہی کام ہے، اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے، ہم تاجر نہیں ہیں، بعد میں ہیں، ذمہ دار بعد میں ہیں، حاکم ملازم سب بعد میں ہیں، پہلے ہم دائی ہیں، حضور کی امتی ہیں، ہمارے دوہری ذمہ داری ہے، اس دینی زندگی کو اپنے اندر لانا ہے، پوری زندگی کو، پوری زندگی، پورے دین کو اس پہ چلنا، اور باقی اقوام عالم کو اس پہ لانے کی کوشش کرنی ہے، پہلے من حیث الامت، پوری امت کو اس پہ تیار کیا جائے کہ تم دائی ہو اور تم اس زندگی کو اختیار کرو، پھر اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آسانی کا معاملہ فرمایا، اس کا کرم ہے، فضل ہے کہ ایک محنت اللہ نے ہمیں دے دی، اب اس کو ہم اپنا کام بنائیں، اس کو سامنے رکھ کے پھر اپنا اگلا زندگی کا نظام بنائیں، اس میں سے وقت بچے تو اور چیزوں کو بھی دیکھ لیں، ورنہ میرے اس کو یعنی جو ضرورتوں کا پورا کرنا ہے نا، آج اسی کو کام سمجھ لیا گیا کہ میرا کھانے کا کیا بنے گا، میرے کپڑے کا کیا بنے گا۔ بھائی میرے دوستوں بزرگوں، وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ تمہاری روزی آسمانوں میں، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی، جو دنیا میں آئے، ٹھیک ہے تھوڑی بہت مشقت کے حالات ضرور آتے ہیں، پر ہم تو اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اس میں سے وقت نکال کے ٹھیک ہے تھوڑا بہت باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں، اللہ پاک انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے نقشوں سے بڑی بڑی کامیابیاں لے کے آئے گا، بغیر نقشوں کے اللہ پاک کامیاب کرے گا، اور جو اس کام کو اپنا کام بنا کے، اس کو اپنی محنت بنا کے چلیں گے، ان کے مقابلے پر جو بھی آئے گا اللہ پاک اس کو ناکام کرے گا۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، جو جتنے وقت کے لیے بھی آئے، آپ حضرات کو ماشاءاللہ کچھ اجتماع میں کچھ جماعتیں بنا کے آپ لائے ہیں، مسجد وار جماعتیں بنائی ہوں گی، 4 مہینے کی، سال کی، 7 مہینے کی جماعتیں، اصل تو یہ تو ایک ترتیب ہے، ورنہ ہم ہیں اس کام کے۔ اچھا تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ فیصلہ کرے کہ میں تو اس محنت کا، اس کام کا ہوں، مجھے جہاں چاہے بھیج دو، مشورے کے ساتھ، جب چاہے، جتنے وقت کے لیے، جس حال میں مجھے کہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیا خیال ہے اگر ہم اس کا اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لیں؟ ایک ایسے روزہ کے لیے اللہ سے مانگنا، چلے کے لیے مانگنا 4 مہینے، ایک ہے کہ اللہ تو ہم سے ساری دنیا میں کام لے لے، لیکن یہ تب ہوگا جب اندر سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ میں تو ہوں ہی اس کام کا۔ ہم تو اس کام کے تقاضوں کو دیکھیں گے، جہاں کی آواز لگے گی، جتنے وقت کا کہا جائے گا، جس کے ساتھ جس حال میں ہم اس کے لیے تیار ہوں گے، پہنچنا یہاں تک ہے۔ ابتدا اس کی یہ ہے کہ 4 مہینے لگا لیں۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے، وہ تو نیت کریں کہ ہم اجتماع سے انشاءاللہ ابھی سے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، اس نیت سے کہ ہم نے ساری دنیا میں جانا ہے، دنیا کو پلٹنے کے لیے جانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، آخرت کی طرف موڑنے کے لیے جانا ہے۔ ایسے بھائی ذرا کھڑے ہو کے اظہار فرما دیں کون کون بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com